پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. ترجمان السنہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک جو ہے وہ برص کا مریض تھا، برص کی اس کو بیماری تھی اور پریشان حال بیماری کی کیفیت میں رہتا تھا. تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا بہت برا حال ہے، بیماری ایسی لگ گئی ہے جو صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. مجھے برص کی بیماری ہے جس کی وجہ سے رزق بھی میرا بڑا تنگ ہے، تو کھانے پینے کی فراوانی بھی نہیں، اس میں بھی مشکلات ہیں. گویا کہ وہ شکوے کرنے لگا اپنی بیماری کے، بے روزگاری کے، کم نعمتوں کے. تو اس شخص نے آگے سے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے بیماری سے شفا عطا فرمائے اور اللہ تجھے مال میں برکت عطا فرمائے. کہہ کر چلا گیا. کچھ دن گزرے، اللہ نے اس کی بیماری کو صحیح کر دیا، اس کی دعا قبول ہو گئی بندے کی. اور اس کے مال کے حق میں اس کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کے پاس کچھ مال آیا، اس نے اونٹنی خریدی اور وہ اونٹنی اتنی بہترین ثابت ہوئی کہ پھر آہستہ آہستہ اس کا مال اونٹ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ریوڑ بن گیا اور وہ وقت کا امیر ترین آدمی بن گیا. اور ایک دوسرا شخص تھا کہ جو گنجے پن کی بیماری کے اندر مبتلا تھا کہ اس کے سر پر بال نہیں تھے، قدرتی طور پر بال آئے نہیں، اس کے سر پر آئے تھے، جھڑ گئے، صاف ہو گئے. تو وہ ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں. کیوں پریشان ہو؟ سر پہ بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، بچے مجھے چھیڑتے ہیں، نوجوان مذاق اڑاتے ہیں، اور مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بال ہی نہیں ہے میرے سر پر. اور اس کی وجہ سے میری دکانداری کاروبار بھی نہیں چلتا، لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، شرمندگی مجھے ہوتی ہے، میں کام بھی صحیح نہیں کر سکتا، تو مال کی بھی کمی ہے. تو اس شخص نے اس کو بھی دعا دی کہ اللہ تیری اس بیماری کو دور فرمائے اور تو یہ مال میں برکت عطا فرمائے. وہ بڑا خوش ہو گیا. چند دن گزرے، اس کے حق میں بھی اللہ نے دعا قبول فرما لی. وہ بالکل شفا یاب ہو گیا، اس کے سر کے بال آنے لگے، یہاں تک کہ بالکل خوبصورت دکھنے لگا، سر کے بال اس کے پورے آ گئے. اور مال کی برکت اللہ نے ایسی دی کہ اس کو دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس نے ایک گائے خریدی. پہلے زمانے میں گائیں، اونٹ، بکریاں یہی مال ہوا کرتا تھا. وہ گائیں دودھ والی تھی، وہ دودھ بیچنے لگا، پھر اس نے اور گائیں خریدی، یہاں تک کہ بہت بڑا اس نے باڑا بنا لیا، مالدار بن گیا، امیر کبیر بن گیا. ایک تیسرا شخص تھا کہ جو آنکھوں سے اندھا تھا. تو وہ شخص جو ہے اس کے پاس بھی گیا اور اس کو جا کر اس سے کہا کہ بھی تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں کیا حال بتاؤں، میری تو آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ نہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، نہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے، دنیا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں دیکھنے کی نعمت سے محروم ہوں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہ مجھے یہی چاہیے کہ اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی دے دے اور مجھے مال کی فراوانی برکت عطا فرما دے. اس شخص نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. اللہ کی شان، اس کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے عطا فرما دی. اور یہاں تک کہ وہ کاروبار کرنے لگا، محنت مزدوری کرنے لگا. تو محنت مزدوری کرتے کرتے پیسے جمع کیے، ایک بکری خریدی. بکری دودھ والی تھی، وہ دودھ دینے لگی، دودھ بیچنے لگا، پینے لگا، اور مال جمع کیا، یہاں تک کہ بکریاں جمع ہوتے ہوتے پورا بکریوں کا ریوڑ ہو گیا. اب یہ تینوں شخص جو تھے، تینوں ایک وقت کے اندر بیمار تھے، پریشان حال تھے، غریب تھے، لیکن دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی ایسی پلٹی کہ مالدار بن گئے، امیر کبیر بن گئے. کافی عرصہ گزر گیا تو ایک شخص جو ہے ان کے دروازے پر آیا. پہلے شخص جو تھا، اس کے جو برص کا مریض تھا، اس کے دروازے پر آیا اور اس کو آ کر اس کے سامنے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، جس اللہ نے تمہاری بیماری دور کر دی، تمہیں اتنا مال دیا. تو وہ شخص آگے سے غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ جاؤ یہاں سے،
کوئی کام کاج کرتے نہیں ہو، مانگنے آ جاتے ہو، جاؤ میں تمہیں نہیں دیتا، اور یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تو میرے باپ دادا کا مال ہے، یہ تو ہم جدی پشتی امیر ہیں۔ اس نے تکبر کے جملے بولے، کلمات بولے، اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ تو وہ شخص جو ہے اس کو کہنے لگا کہ چلو پھر میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ تم جیسے پہلے تھے تمہیں اللہ ویسے ہی کر دے، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ اب وہ دعا اس کے حق میں ایسی قبول ہوئی کہ وہ دوبارہ برس کی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اور مال ختم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ دوبارہ وہ غریب بن گیا، سارا مال اس کا ختم ہو گیا۔ وہ دوسرا شخص جو تھا، جو گنجے ہونے کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، یہ شخص اس کے دروازے پر گیا اور جا کر اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی اس کے ساتھ یہی رویہ کیا، اس کو دینے کے بجائے دھتکارنے لگا، ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا تم مفت خورے ہو، مانگنے کی تمہیں عادت پڑ گئی ہے، آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں دیتا۔ تو اس نے اس کو بھی یہی دعا دی کہ جیسا تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے، یہاں تک کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی وبال ایسا پڑا کہ وہ بھی اس کا بھی سارا مال ضائع ہو گیا اور دوبارہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ وہ جو تیسرا شخص تھا جو اندھا تھا، اس کے پاس آیا اور اس سے آ کر سوال کیا۔ جب اس سے سوال کیا تو اس نے جو ہے اس کو کہا کہ ہاں ہاں میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اس کی مدد کی، اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، ایک شخص آیا تھا میرے پاس اور اس نے میرے حق میں دعا کی تھی، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی دعا ایسی میرے حق میں قبول ہوئی کہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی دے دی، مجھے مال بھی دے دیا، شکر ادا کرنے لگا اور اس کو خوب دیا۔ جب اس کو خوب دیا تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور 3 لوگوں کی طرف آزمائش کے طور پر اللہ نے مجھے بھیجا تھا، جن میں سے 2 ناکام ہو گئے اور تم جو ہے اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اور کامیاب کیوں ہوئے؟ کہ تم نے مال کے آنے پر ناشکری نہیں کی، تم ہٹ درم نہیں بنے، بلکہ تم نے اللہ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کیا، تو اس کی برکت سے اللہ نے تمہارے مال کو بھی باقی رکھا، تمہاری آنکھوں کی بینائی کو بھی باقی رکھا۔ تو بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات سنا کر صحابہ کرام کو یہ تربیت دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائیں گے، لیکن اگر کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ناشکری کریں گے تو یاد رکھیے کہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری کی نحوست کی وجہ سے اس کے مال کو بھی ضائع کرتے ہیں، نعمتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ شکر ہے کیا؟ شکر ہے کیا؟ شکر کہا جاتا ہے کہ کسی کے احسانات کو یاد کر کے اس کا احسان ماننا اور اس کی محبت کو دل میں بٹھا کر اس کی فرما برداری کرنا، نافرمانی سے باز آ جانا، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ شکر کا مفہوم یہ ہے۔ مثال کے طور پر میں گرمی کے موسم ہے، پیاس شدید لگی ہے، مجھے کسی نے پانی پلا دیا تو میں آگے سے کیا کہوں گا؟ شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی مشروب پلائے، جیسے آپ نے مجھے راحت پہنچائی اللہ آپ کو بھی راحت پہنچائے۔ تو مجھے بتلائیے کہ ایک بندے نے مجھے نعمت دی، ٹھنڈا پانی دیا، جس سے میرا گلا سکون میں آیا، مجھے راحت ملی، تو میں نے فوراً اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے احسان کو میں نے دل سے مانا۔ اب اگر وہ شخص کو میں کوئی پریشانی میں دیکھوں گا تو میں چاہوں گا میں اس کی پریشانی دور کروں، کیونکہ یہ میرے کام آیا تھا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی جب بندے مومن دیکھتا ہے اپنے بدن کو کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی دی، اگر نہ دیتے تو میں اندھا ہوتا، اللہ نے مجھے کانوں کی سماعت دی، نہ دیتے تو میں بہرا ہوتا، اللہ نے مجھے زبان کی گویائی دی، اگر نہ دیتے تو میں گونگا ہوتا، اللہ نے مجھے کتنی بے شمار بدن کے اندر نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے علاوہ میرا سانس چل رہا ہے، مجھے ٹیکس دینا نہیں پڑتا، مجھے پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، ہر لمحے کے اندر میں کتنی مرتبہ سانس لے رہا ہوں، باہر چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میری دھڑکن معمول کے مطابق دھڑک رہی ہے، اگر تھوڑی سی تیز ہو جائے تو ہاسپٹل انسان پہنچ جاتا ہے، تھوڑی سی کمزور ہو جائے تو ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، میں گھر کے اندر ہوں، سونے کے لیے گھر بستر موجود ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کھانے کے وقت مجھے کھانا مل جاتا ہے، اس سے بڑی نعمتیں اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اتنی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور جسمانی شکر کیا ہے؟
کہ انسان اپنے بدن کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور قرآن پاک میں اس کا حکم کیا ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ۔ کیا مطلب؟ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ سچ کے ساتھ کمائی کرو، جھوٹ کے ساتھ کمائی نہ کرو، دھوکہ دے کر مال جمع نہ کرو، سچ بول کر مال کو جمع کرو۔ جو اللہ نے راستہ بتلایا ہے قرآن کے ذریعے، جو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہمیں ملا ہے احادیث کے ذریعے، اس کے مطابق سنت والی زندگی بنائیں گے اور سنت کے احکام کے مطابق اگر کاروبار، معاملات، نوکری کریں گے، حلال حرام کی تمیز کریں گے، جائز ناجائز کو پہچان لیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے چل کر ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا عملی طور پر بھی، زبان سے بھی، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، کمی نہیں کریں گے۔ لہذا ہمیں شکر والے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور جو انسان بھی شکر والے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی خوش بخت بنتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں محتاج ہوں۔ آپ کے پاس ایک کھجور تھی، آپ نے ایک کھجور اس کو دے دی۔ جب اس کو ایک کھجور دی تو وہ دیکھنے لگا، لے تو لی لیکن اور مانگنے لگا کہ یہ کم ہے اور دیجئے۔ تو آپ خاموش رہے، اس نے پھر مطالبہ کیا، آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، اس کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ، بس ایک کھجور دے دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دوسرا سائل آپ کے دروازے پر آیا، آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کو بھی ایک کھجور دے دی۔ جب اس کو ایک کھجور دی تو بڑا خوش ہوا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے مجھے کھجور مل گئی، آپ کے ہاتھ سے کھجور مل گئی، خوش ہونے لگا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ام سلمہ کے گھر میں جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو دے دیں۔ تو ایک صحابی گئے ان کے گھر پر اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کا یہ پیغام ہے کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو دے دیں۔ تو انہوں نے گھر میں جو مال رکھا تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ دے دیا۔ تو جتنا وہ مال آیا تھا وہ سارا کا سارا مال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو دے دیا، کیونکہ اس نے ایک کھجور ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، شکریہ ادا کیا۔ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ اس کو اور مال عطا کیا، اور وہ مال کتنا تھا؟ 40 دینار تھے، 40 دینار۔ ایک کھجور ملنے پر شکریہ ادا کیا تو اللہ نے اس کے بدلے اس کو اور 40 دینار عطا فرما دیے۔ اور ایک سائل نے ایک کھجور ملنے پر ناشکری کی اور کا مطالبہ کیا، شکریہ ادا نہیں کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور دینا گوارا نہیں کیا، اور دینا اس کو پسند نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مل جانے پر شکر ادا کیا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عملی طور پر بھی، اپنی زبان سے بھی۔ زبان سے کیسے شکر ادا کریں گے؟ موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں گے، ہر برے کام کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں گے، گھر سے نکلیں گے تو دعا پڑھیں گے، بازار جائیں گے تو دعا پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں گے، موقع محل کی دعائیں پڑھیں گے، تو یہ زبان سے شکر ہوگا۔ اور عملی شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، نماز ہم پر فرض کی ہے، حلال حرام کا ہمیں حکم دیا ہے، تو جو احکامات ہیں ان کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔